جب تانیہ ایک اور گھنونا کھیل کھیل کر جمیلہ کے ذریعے نایاب کو اپنے گھر بلا لے گی اور وہ بے وقوف بھی جمیلہ کی باتوں میں ہمیشہ کی طرح آ جاتی ہے کیونکہ وہ انتہائی بے وقوف اور معصوم ہوتی ہے۔ دادی کے 1000 مرتبہ منع کرنے کے باوجود بھی نایاب اپنے دل کو صبر نہیں کر سکے گی اور پھر دادی بھی آخرکار تھوڑی سی کمزور پڑ جائے گی اور اس کو جانے کی اجازت دے دے گی، لیکن اپنے نایاب کے بھائی اور بھابھی سے چپکے سے، اور پھر اسے کہے گی کہ گھر جلدی آ جانا، کیونکہ اگر تمہاری بھابھی اور بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہاری بھابھی ایک اور ہنگامہ کھڑا کر لے گی۔ نایاب چوری چھپے ڈرے سہمے جب جمیلہ کے کہنے پر تانیہ کے پلان کے مطابق ان کے گھر چلی جائے گی اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے ہوئے۔ جب نایاب تڑپ کر اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگائے گی، بہت زیادہ روئے گی اور اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چومے گی۔ اسی دوران تانیہ اپنے پلان کے مطابق گھر کے افراد کو لے کر آئے گی اور شور مچا دے گی کہ دیکھو نایاب حیدر کو اغوا کر کے لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نایاب بہت زیادہ ڈر جائے گی اور وہ روتے ہوئے کہے گی کہ نہیں، میں اغوا کر کے نہیں لے کے جا رہی، میں تو بس صرف حیدر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی ہوں، پلیز مجھے حیدر سے ملنے دیں۔ تو زاویار آگے بڑھ کر کھینچ کر حیدر کو نایاب سے لے لے گا اور کہے گا کہ میں اسے ایسی عورت کے حوالے نہیں کر سکتا جو کہ بد کردار ہے اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، جس پر نایاب کی روح اندر تک زخمی ہو جائے گی کیونکہ اس میں یہ والی بات ہے ہی نہیں، وہ دل کی بہت اچھی اور معصوم ہے، بس تھوڑی سی بے وقوف ہے۔ زاویار کو نایاب کے اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ جائے گا کہ یہ کتنی بولڈ اور بے شرم ہے، اچھی طرح سے جانتے بوجھتے بھی ہمارے گھر میں گھس کر پھر سے آ گئی ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اگر خراب ہے تو وہ صرف اور صرف نایاب اور جنید کی وجہ سے۔ ماحول کو گرم دیکھ کر تانیہ بھی زاویار اور نگار کے کانوں میں یہ بات ڈالے گی کہ نایاب کو اب طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ وہ اب آپے سے باہر ہو رہی ہے اور وہ اب ہمارے خاندان کی بے عزتی کرے گی۔ نایاب جب جمیلہ کا نام لے گی تو وہ بھی نہیں لے سکے گی کیونکہ وہ کہے گی کہ میری وجہ سے جمیلہ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ جمیلہ نے یہ سب تانیہ کے ساتھ مل کر گیم رچایا ہے۔ زاویار، نگار اور غضنفر نایاب کو دھکے دے کر گھر سے نکال لے گی اور کہے گی کہ آئندہ ہمارے گھر کی طرف دیکھنا بھی مت ورنہ ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، تم آخر باز کیوں نہیں آتی، تم جتنی بے شرم عورت تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، تم کتنی ڈیٹ ہو۔ اور نایاب ہمیشہ کی طرح روتی بلکتی اپنے گھر چلی جائے گی، تب تک اس کے بھابھی اور بھائی کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ نایاب پھر ان کے گھر گئی تھی۔ اس بات پر ان کے بھابھی اور بھائی کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور اس کی بھابھی ایک دفعہ پھر اپنے شوہر سے کہے گی کہ میں نہ کہتی ہوں کہ زاویار سے خلا لے لی جائے، نہیں تو یہ لڑکی ہمیں صحیح سے بدنام کر لے گی اور ہمارا منہ اتنا کالا کر لے گی کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ اور اب عین ممکن ہے کہ نایاب کے انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے نایاب کے بھائی اور بھابھی زاویار کو خلا کے پیپرز ہی بیچ دیں، لیکن تانیہ آخر کب تک چالے چلے گی؟ عنقریب وہ اتنی بری طرح سے پھنس جائیں گی نا مصیبتوں میں کہ پھر چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پائیں گی۔ تانیہ نے اپنے عمل کی وجہ سے اپنی ماں تک کو تو مار ڈال دیا ہے اور اتنے ہیرے کے جیسے شوہر کو بھی اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے۔ تانیہ پھر بہت روئے گی کہ میں نے جنید جیسے شخص کے ساتھ بھی کتنا بڑا دھوکا کیا ہے۔ اس کو بعد میں احساس ہو جائے گا کہ جنید تو بالکل ہیرا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا اور تب تانیہ کے پاس رونے اور تڑپنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تانیہ کا تکلیف دے اور روتے ہوئے اینڈ دیکھ کر اس ڈرامے کے ویورز بہت زیادہ خوش ہوں گے، مجھ سمیت۔ تو اسی طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ میں ٹرینڈ پر چلنے والے ڈراموں کے ریویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔